دوستو، کیا آپ نے کبھی خود کو کسی کے بارے میں مسلسل سوچتے پایا ہے؟ شاید کسی ایسے شخص کے بارے میں جس نے آپ کا دل توڑ دیا ہو، یا کسی ایسے کے بارے میں جو آپ کے جذبات کا جواب دینے میں ناکام رہا ہو۔ یہ کیفیت دل کو گھائل کر سکتی ہے، دماغ کو تھکا سکتی ہے اور انسان کو ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر سکتی ہے جہاں خوشی، سکون اور اعتماد سب ماند پڑنے لگتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے ذہنی صحت پر اثر ڈالتی ہے بلکہ آپ کی روزمرہ زندگی کو بھی متاثر کرتی ہے، آپ کو کام، تعلقات اور خوابوں سے دور کر سکتی ہے۔ لیکن فکر کی بات نہیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حل لے کر آئے ہیں۔ ہم ان نفسیاتی حکمت عملیوں پر بات کریں گے جو آپ کو اس جال سے نکلنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے پیچھے چھپے عوامل کیا ہیں اور آپ ان سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو خود سے محبت کرنے، حقیقت کو گلے لگانے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کے عملی طریقے بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کے ذہنی سکون اور جذباتی آزادی کی جانب ایک قدم ہے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مددگار لگے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ہی موضوعات پر ویڈیوز لاتے رہیں۔ آپ کی خوشی اور سکون ہماری ترجیح ہے۔ نمبر 1، اپنے وہم کو پہچانیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کسی ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہیں جو حقیقت میں کبھی موجود ہی نہیں؟ جنون کا یہ احساس دراصل آپ کی اپنی ذہنی تخلیق کا نتیجہ ہوتا ہے، جہاں آپ کسی شخص کی غیر موجود خوبیاں اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں۔ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خیالات کے جال بنتا ہے جو ہم حقیقی زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ جس شخص کے بارے میں جنون کا شکار ہیں، جس کے پیچھے پاگل ہیں، وہ حقیقت میں اتنا پرفیکٹ نہیں جتنا آپ نے سوچ رکھا ہے۔ یہ وہم اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ جس چیز کے پیچھے ہیں وہ محض ایک خیال ہے، نہ کہ حقیقت۔ اپنے اندر جھانکیں اور خود سے پوچھیں، کیا یہ جنون قبولیت یا محبت کی کمی کا نتیجہ ہے؟ سائیکالوجی کے مطابق اپنی ضروریات کو شناخت کرنا، انہیں صحت مند طریقوں سے پورا کرنا اس مسئلے کا بہترین حل ہے۔ آپ اپنے آپ کو قبول کریں، اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور اگر ضرورت ہو تو تھراپی کے ذریعے اپنے جذبات کو بہتر طور پر سمجھیں۔ یاد رکھیں، حقیقی خوشی خود کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنے میں ہے۔ نمبر 2، حقیقت کو اپنائیں۔ کیا آپ خیالی دنیا میں گم ہو کر بار بار وہی پرانے لمحات دہراتے رہتے ہیں؟ یہ رویہ آپ کو نہ صرف ماضی کی زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے بلکہ مستقبل کے لیے آپ کی امنگوں کو بھی دبا لیتا ہے۔ سائیکالوجی میں یہ عمل رومانسائزنگ کہلاتا ہے، جہاں ہمارا دماغ خوشی کی تلاش میں ماضی اور مستقبل کے خیالات میں کھو جاتا ہے۔ مائنڈ فلنس یعنی موجودہ لمحے کو مکمل طور پر جینے کا فن ان خیالات سے آزادی دلا سکتا ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت نکالیں اور ایسی سرگرمیاں کریں جو آپ کو حال میں لے آئیں، جیسے میڈیٹیشن، پینٹنگ یا رننگ۔ جب خیالات آپ کو جگڑنے کی کوشش کریں، انہیں بغیر کسی تنقید کے قبول کریں اور خود کو نرمی سے حال میں واپس لائیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب ہم اپنے خیالات کو غیر جانبدار ہو کر دیکھتے ہیں تو ہم انہیں زیادہ مؤثر انداز میں قابو کر سکتے ہیں۔ اس مشق کے ذریعے آپ نہ صرف اپنے جنون سے آزاد ہوں گے بلکہ اپنے ذہنی سکون کو بھی بحال کر سکیں گے۔ حقیقت کو اپنانا وہ پہلا قدم ہے جو آپ کو ماضی سے آزاد کر کے ایک روشن حال اور مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ نمبر 3، جذباتی صفائی کریں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کسی کے بارے میں جنون رکھنے سے، کسی کے پیچھے پاگل ہونے سے آپ کے روزمرہ کے معمولات اور جذباتی سکون پر اثر پڑتا ہے؟ سائیکالوجی کے مطابق بار بار ایسے رویے اپنانا، جیسے کسی کے سوشل میڈیا پروفائل کو دیکھنا، پرانی گفتگو کو دہرانا یا خیالی دنیا میں کھو جانا، آپ کے دماغ میں اس جنون کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ یہ رویہ ایک کمپلسیو سائیکل پیدا کرتا ہے جو آپ کی جذباتی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ اپنے دماغ
دماغ کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان رویوں کو ترک کریں، خود پر حدود لگائیں، انہیں سوشل میڈیا پر انفالو کریں تاکہ آپ غیر ضروری یادوں اور جذبات سے بچ سکیں۔ ان کے بارے میں دوسروں سے بات کرنا چھوڑ دیں تاکہ آپ اپنے خیالات کو کم کر سکیں۔ بات چیت یا ملاقات کو محدود کریں تاکہ آپ اپنی جذباتی توانائی واپس حاصل کر سکیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کو مثبت سرگرمیوں سے بھریں، کوئی نیا ہنر سیکھیں، اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں یا ایسی سرگرمیاں کریں جو آپ کو خوشی دیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ نئی دلچسپیوں میں مشغول ہونا نہ صرف پرانے خیالات کو کمزور کرتا ہے بلکہ آپ کے ذہن کو بھی ریفریش کرتا ہے۔ نمبر 4، خود سے محبت کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنون اکثر خود کی کم عزت کا نتیجہ ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی قدر کو دوسروں کی منظوری یا محبت سے جوڑتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے جنونی انداز میں بھاگتے ہیں۔ سائیکالوجی ہمیں سکھاتی ہے کہ خود سے محبت کرنا ایک ایسا ہنر ہے جو ہمیں اپنی اندرونی طاقت کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ اپنی ذات کو مکمل طور پر قبول کرتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی توجہ اور تصدیق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ روزانہ خود کی دیکھ بھال کے معمولات کو اپنائیں، جیسے کہ صبح مثبت دعائیں کریں، خود کو آئینے میں دیکھ کر اپنی خوبیوں کو سرائیں اور ایسی سرگرمیاں کریں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، جیسے کتابیں پڑھنا، موسیقی سننا یا ورزش کرنا۔ خود سے محبت کا یہ سفر آپ کو جنون کے اثرات سے آزاد کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون لاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ خود کو اپنی ترجیح بنائیں اور اپنی ذات کو سراہنا سیکھیں۔ جب آپ اپنی قدر جان لیتے ہیں تو آپ کا جنون اپنی جگہ سکون اور اعتماد سے بدل جاتا ہے۔ نمبر 5، وابستگی کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا جنون اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے خیالات میں ماضی کی باتوں کو دہراتے ہیں یا مستقبل کے خیالی مناظر میں کھو جاتے ہیں تو ہم خود کو اس حقیقت سے دور کر لیتے ہیں جس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق قبولیت کی مشق وہ عمل ہے جو ہمیں اس جذباتی بوجھ سے آزاد کراتا ہے۔ زندگی ہمیشہ واضح جواب نہیں دیتی اور ہر تعلق یا سوال کا اختتام معلوم ہونا ضروری نہیں۔ یہ عدم یقینی زندگی کا ایک قدرتی حصہ ہے اور اسے گلے لگانے سے ہم اپنی اندرونی طاقت کو بیدار کر سکتے ہیں۔ خود کو حال میں مضبوط کریں، ماضی کی یادوں اور خیالی مستقبل کو چھوڑ کر موجودہ لمحے میں اپنی توجہ مرکوز کریں۔ یقین رکھیں کہ آپ کے اندر وہ طاقت موجود ہے جو کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتی ہے۔ قبولیت کا یہ عمل آپ کو نہ صرف جذباتی سکون فراہم کرے گا بلکہ آپ کے اندر ایک نیا اعتماد بھی پیدا کرے گا۔ نمبر 6، مدد طلب کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے جذبات کو شیئر کرنا کتنی بڑی طاقت ہے؟ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور تعلقات نہ صرف ہمارے جذباتی سکون بلکہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی اہم ہے۔ جب آپ کسی جنون یا جذباتی چیلنج کا سامنا کر رہے ہوں تو مدد طلب کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ اپنے قریبی دوستوں یا خاندان یا کسی معالج کے ساتھ اپنی بات شیئر کریں۔ کسی قابل اعتماد شخص سے بات کرنا نہ صرف آپ کے ذہن کو ہلکا کرے گا بلکہ آپ کو ایک نیا نقطہ نظر بھی فراہم کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کے لیے ایک محفوظ جگہ بن سکتے ہیں جہاں آپ اپنے جذبات کو بغیر کسی خوف کے بیان کر سکیں۔ دوستو، یاد رکھنا، مدد طلب کرنا کمزوری کی علامت نہیں بلکہ یہ ایک مضبوط قدم ہے جو آپ کو بہتر تعلقات قائم کرنے اور اپنی جذباتی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں اور آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی خوشی اور سکون کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہے جو دوسروں کو جنون پر قابو پانے میں مدد دے سکتی ہے؟ اپنی خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ نفسیات اور ذاتی ترقی جیسے موضوعات پر مزید دلچسپ اور معلوماتی مواد دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ ویڈیو دیکھی۔ ہم آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مزید مثبت اور مددگار مواد لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔